السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. یہ جناب صبح صبح میں نکلا ہوں تو میں نے کہا جی آج اتوار ہے اور 3 تاریخ ہے. اہم دن ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ وزیر اعظم کا انتخاب ہو رہا ہے. 24واں وزیر اعظم. ہاں جی 24واں وزیر اعظم. اور اس سے پہلے جو 23 وزیر اعظم تھے وہ اپنی مدت پوری نہیں کر سکے. دیکھ لیں کیا افسوسناک واقعہ ہے کہ 24واں وزیر اعظم ہو رہا ہے اور 23 وزیر اعظم اپنی مدت نہیں پوری کر سکے، یعنی کوئی ایک بھی نہیں کر سکا. تو یہ صورتحال ہے. تو میں نے وہ دیکھا کہ جناب وہ ابھی ٹی وی پہ صبح صبح خبر آ رہی تھی کہ جناب ناشتے کا اہتمام ہو رہا ہے اور جو وزیر اعظم بننے والے شہباز شریف ہے وہ بھی کر رہے ہیں، انتظام کر رہے ہیں ناشتے کا. اچھا سر دیکھیں کتنی گرینری ہے، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا ہے یہاں پہ. اچھا جی وہ میں بات کر رہا تھا کہ ادھر ناشتہ چل رہا ہے. شہباز شریف صاحب نے اپنے گروپ کو ناشتے کے لیے بلایا ہے اور عمر ایوب نے اپنے کو جناب ناشتہ اور دانہ پانی. تو اس کو ٹی وی پہ تو ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہ جی بڑا وڈا کوئی مقابلہ ہو رہا ہے صدر دا اور وزیر اعظم دا. خبر ہی وہی ہے اور میرے خیال خبریں ہی ان کے پاس ختم ہو گئی ہیں. بہرحال مقابلہ ہو رہا ہے لیکن یہ کوئی مقابلہ تو نہیں ہے. تو وہ کر رہے ہیں سارے. اور وہ جو فتنہ گروپ ہے، فتنہ، آپ اندازہ کریں یہ انہوں نے کیسے چلنا ہے. ان کو سب لوگوں کی یہی رائے ہے کہ ان کو متفقہ رائے ہے کہ ان کو شروع میں دبا کے رکھے ورنہ یہ نہیں مانیں گے. عمر ایوب نے کیا کہا ہے جو شہباز شریف کے مقابلے پہ وزیر اعظم کا امیدوار ہے، کہتا جی اگر وہ جیت گئے تو میں اس کو مبارکباد نہیں دوں گا، یہ گھس بیٹھی ہیں یہ وہ. خدا کے لیے ان کا مقابلہ کرو. کیا رپورٹ آئی ہے اس کی، وہ جو سروے رپورٹ آئی ہے، سب سے زیادہ دھاندلی کہاں ہوئی ہے؟ 73% دھاندلی جو ہے وہ کے پی کے میں ہوئی ہے. اس کا نام ہی کوئی نہیں لے رہا. یہ سیاسی محاذ پہ پسپائی انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے جن کی تعداد 200 کے قریب ہے. اور جو 90 والے ہیں وہ جناب اوپر چڑھ کے آ رہے ہیں اور ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. یہ اتنا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا لوٹا کون ہے؟ یہ عمر ایوب ہے. ہر جماعت میں رہا ہے اور اس کو جناب اب وہ کہہ رہے ہیں جی ہم مبارکباد ہی نہیں دیں گے. ان کی یہ اخلاقیات ہیں. آپ ان کو اخلاقیات سمجھاتے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ دیکھیں جی بچے کتنا کھیل رہے ہیں، بہت مزے کی بات ہے. یہ مجھے اچھا لگا. یہ سب لوگ گراؤنڈ میں کھیل رہے ہیں، بھرا ہوا ہے گراؤنڈ. اتوار ہے نا جی. یہ ہمارا دوسرا بڑا گراؤنڈ ہے ادھر جس سوسائٹی میں رہ رہا ہوں نا، اس کا یہ دوسرا بڑا گراؤنڈ ہے. اچھا جی وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں میں اس کو مبارکباد نہیں دوں گا. تو بھائی ایسے لوگوں کے ساتھ ہمیشہ آپ کو کہہ کے ہم تھک گئے ہیں. ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اینٹ کا جواب پتھر سے دو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اور سب سے زیادہ شکوہ تو ہمیں آرمی چیف سے ہے، سیدھا نام لے کے کہہ رہا ہوں. کیوں کہ ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہی کوئی کارروائی نہیں کر رہے. میرے گھر پہ حملہ نہیں ہوا. یہ 9 مئی کا جو واقعہ ہے یہ کس کے گھر پہ حملہ ہوا ہے؟ پاک فوج کے ہوئے ہے نا. تو ان کو آ کے سنبھالنا چاہیے نا اس کو. اگر ان کو قرار واقعی سزا دے دی جاتی تو آج یہ باتیں نہ کرتے کہ وہ جی جیت جائے گا تو میں مبارکباد بھی نہیں دوں گا اور ہم ان کو نہیں بیٹھنے دیں گے اور یہ وہ. سر جی یہ ان کی جو ہے نا پوزیشن کمزور ہے، بہت کمزور پوزیشن ہے. یہ ان کی دفاعی پوزیشن جو ہے نا، یہ ڈرے ہوئے ہیں. یہ آج سے نہیں، یہ شروع سے ہی ایسے ہیں. عمران بھی جب باہر ہوتا تھا وہ آ کے حملہ کرتا تھا، یہ دفاع کرتے تھے، وہ حملہ کرتا تھا. انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ ہم بھی جوابی وار دیں. جو اتنا بد کردار آدمی ہے عمران خان، جس کا کوئی کریکٹر سے لے کے سیاست تک، اخلاقیات کو کسی چیز میں بھی وہ جو ہے نا سب سے آگے ہے، لیکن یہ جناب اس کے اوپر کچھ ہی نہیں کرتے. یہ ایاز صادق صاحب جیتے ہیں تو جا کے جی اس کو مبارکباد دے رہے ہیں جو اس کے مقابلے میں ہارا ہے. بھائی ان کو کہو کہ اسی تانوں نپ کے رکھاں گے
رندہ پھیرنا ہے، رندہ ان کے اوپر. اب میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں یہ انڈیا کے جو مودی ہے نا اس کو بھی یہ دعوت دے سکتے ہیں. یہ میں بہت یقین سے سخت لفظ کہہ رہا ہوں. ان کی یہ پوزیشن ہے کہ یہ مودی کو بھی درخواست دے سکتے ہیں کہ بھئی حملہ کر دے کیونکہ ہمیں یہ حکومت نہیں دیتے. یہ صورتحال ہے. جب ایک آدمی کی یہ ذہنی کیفیت یہ ہو اور آپ اس کو کہیں آئیں جی مذاکرات کریں، آئیں بھائی جی ناشتہ کریں، آئیں کھانا کھائیں، ایسے نہیں ہوتا ایسے بالکل ہی. ٹھیک ہے. صبح میں آپ کا موڈ بھی نہیں خراب کرنا چاہتا اپنا موڈ بھی نہیں خراب کرنا چاہتا، لیکن پاکستان کے حوالے سے جب باتیں آتی ہیں نا تو یہ ہمیں کوئی ویڈیو بنانے کا شوق نہیں ہے کہ جناب ویڈیو بناتے جاؤ. تو ہمیں آپ سے حالات سے آگاہی اور سیاسی حالات جو ہم سمجھتے ہیں وہ، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے اوپر سیاسی رندہ پھیریں، یہ تبھی ٹھیک ہوں گے، نہیں تو یہ آپ کو نہیں چلنے دیں گے، نہ اسمبلی چلنے دیں گے نہ حکومت چلنے دیں گے. ادھر غنڈہ پوری انہوں نے بنا دی ہے، وہ کوئی بات نہیں. اور مریم نواز کے اوپر تنقید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس نے دوپٹہ کیوں سیدھا کیا ہے، اس نے دوپٹہ کیوں پولیس والی کا سیدھا کیا ہے، یہ تنقید ہو رہی ہے. اور جو وہ وہاں پہ صوبیہ کے ساتھ انہوں نے کیا ہے، اتنی گندی باتیں کی ہیں. وہ کون سا غلیظ آدمی تھا، اس کے اوپر ایف آئی آر تو کروائیں جس نے یہ ایسی باتیں کی ہیں. وہ رو رہی تھی کہ میرے اوپر انہوں نے سگریٹ پھینکے ہیں، چرس پھینکی ہے، نسوار پھینکی ہے. وہ اس نے جو گھڑی لہرائی ہے تو اس کے اوپر انہوں نے چرس نسوار پھینکی ہے. اور جو گندی گالیاں دی ہیں، وہ سیکسی گالیاں جو دی ہیں، وہ ایف آئی آر کیوں نہیں کرواتے بھائی؟ یہ 45 فارم کا رول ہے، ان کو پکڑ کے تو انہیں کہیں جی آئیں چیک کریں اور ایف آئی آر کروائیں. وہ الیکشن کمیشن میں تینوں یہ صوبائی سیٹیں، قومی سیٹیں ہار گئے نا اسلام آباد کی اور دوسری بھی، جہاں ان کے کیس مسترد ہوتے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر کروائیں. جوابی 182 کا جو کلندرہ ہوتا ہے وہ کروائیں. یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن نہیں سر جی، یہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. میں ہمیشہ یہ محاورہ آپ کو استعمال کرتا ہوں نا. اب آپ کو بھی پتہ لگ رہا ہے نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو صدر کا الیکشن بھی جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے 9 تاریخ کو صدر کا الیکشن ہے. اور اس سے پہلے سینٹ کا وہ 5-6 ممبر بنیں گے. اس میں جو ووٹ ڈالتے ہیں نا صدر کے الیکشن میں، 4 صوبائی اسمبلیوں کے امیدوار، ایم پی اے اور قومی اسمبلی اور سینٹ. یہ کافی بڑا وہ ہوتا ہے الیکشن، بڑا الیکشن ہے یہ. ٹھیک ہے. تو یہ وہ جناب ڈالیں گے تو اس کے اوپر ہم آپ کو پھر کارروائی بتائیں گے. شہباز شریف صاحب 200 سے زیادہ کی لیڈ سے جیتیں گے. کھلے طریقے سے کھیلیں، کھل کے. اور ان کو ہم یہ نہیں کہتے کہ خواہ ان کے ساتھ زیادتی کریں یا کوئی، لیکن ٹٹ فار ٹیٹ تو ہم کہتے ہیں نا. اینٹ کا جواب پتھر سے تو ہم کہتے ہیں کہ تم چلو پتھر نہ مارو، اینٹ کا جواب اینٹ سے ہی دے دو. یہ اینٹ مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ایب کے مار کے دیکھ. ٹھیک ہے. تو وہ پھر مارتا ہے تھپڑ، وہ کہتا ہے ایب کے مار کے دیکھ. اور بھائی آگے سے تم بھی کوئی کارروائی کرو اللہ کے بندو. جیسے وہ کر رہے ہیں اس طرح کی کارروائی تو کر سکتے ہیں نا. تو یہ جناب میں ناشتے کے پاس پہنچ گیا ہوں. میں آخا جی شہباز شریف صاحب ناشتہ کروا رہے ہیں، چلو اسی آپ ہی ناشتہ کریے. تو یہ ناشتے کی تھوڑی سی جھلک دیکھیں، تازہ بنتا ہوا دیکھیں. ناشتہ بنتا ہوا کیسے بنتا ہے وہ آپ کو دکھانے جا رہا ہوں. اور پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. یہ ناشتہ جو میں لے رہا ہوں وہ ذرا دیکھیں. جناب اسی پہنچ گئے مدینہ حلوہ پوڑی تھے. حلوے کا تھال ہے، انہوں کا اچار ہے، چنے وغیرہ اس سائڈ پہ پڑے ہیں. اور اچھا جی دکان یہ لی ہوئی ہے تو لیکن بزنس سارا سڑک پہ ہوتا ہے ان کا. یہ دیکھیں، یہ میں آپ کو تیل دکھاؤں، صاف تیل ہے بالکل. یہ صاف تیل ہے، کوئی کال والا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ریڈ کر کے لگانا جی. اس یہ طریقہ ہوتا ہے. یہ
10 سیکنڈ میں بن جاتی ہے، 10 سیکنڈ میں یہ بن گئی ہے، یہ دیکھیں جی 10 سیکنڈ میں بن گئی ہے، یہ ٹائم نہیں لگتا اس کو بالکل۔ 6 پوڑیاں بنا دیں گی، 6 تاکہ قانونی ٹی وی والوں بھی کھلاؤں نا میں۔ یہ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 سیکنڈ میں یہ تیار۔ یہ مزے کی ہے نا، بہت مزے کی۔ 300 روپے کلو۔ یہ تیار ہیں جی، پڑیاں تیار ہیں یہ، ٹھیک ہے۔